السلام علیکم پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک اور سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک. پروگرام جناب یادیں اور باتیں حسن جلیل کے ساتھ, اور یہ پروگرام آپ سنتے ہیں ہر اتوار کے دن رات 10 سے 11 کے درمیان, جس میں ہم بہت ساری گفتگو کرتے ہیں حسن بھائی کی یادوں کے حوالے سے. ان کی باتیں مزیدار ہوتی ہیں کرکٹ کے حوالے سے, اور بہت سارے واقعات ان کی لائف کے اندر جو ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حسن جلیل صاحب نیو یارک سے, امریکہ سے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زبردست سینئر کمنٹیٹر ہے اور سینئر براڈ کاسٹر ہیں, ہمارے پاکستان کا فخر ہیں. حسن بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں آپ؟ آپ بتائیے کیسے ہیں حسن بھائی؟ بس اللہ کا شکر ہے, اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کام. کیسے چل رہے ہیں روزے, اور کیسے چل رہی ہیں آپ کی ماشاءاللہ نمازیں اور تراویحاں, اور کیسا زبردست سما چل رہا ہے آپ کا؟ یہ نمازیں تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ چلتی ہی رہتی ہے سارا سال. لیکن یہ ہے کہ رمضانوں میں ان میں ذرا تھوڑی سی گرمجوشی آ جاتی ہے, اچھا شدت آ جاتی ہے, آپ کا پڑھنا پڑھانا زیادہ ہوتا ہے, اور آپ محسوس کرتے ہیں پڑھتے ہوئے کہ اگر آپ ظاہر کلام پاک تلاوت کر رہے ہیں جی جی تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی اس مبارک مہینے میں جی جو ہے میں ٹھیک کام کر رہا ہوں. زبردست. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کتنا ثواب دیتا ہے اور کس طرح نوازتا ہے. اس کی تو بے شمار نوازشیں آپ کو پتہ ہے اس مہینے میں خاص طور پر. بالکل بالکل حسن بھائی, چونکہ رمضان آخری کے اشرہ جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے, اور اس آخری کے اشرے میں یقیناً لوگ جو ہے اعتکاف میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں, اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ عید کی جو شاپنگ ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو امریکہ میں اعتکاف کس طریقے سے اس کے لیے وہاں پہ اہتمام کیا جاتا ہے؟ یہاں بھی وہی طریقہ ہے جو ساری دنیا میں رائج ہے. مطلب یہ مسجدوں میں بھی ہوتا ہے اعتکاف, اور ظاہر گھروں میں تو خیر آپ کرتے ہی ہیں روٹین میں, صحیح, کیونکہ گھر میں تو آسان ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک کمرے میں بیٹھ گئے جی, اور وہاں پر آپ عبادات بھی کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہاں آنا جانا ممنوع ہو جاتا ہے. تو لیکن مساجد میں بھی خاصا اہتمام کیا جاتا ہے. اچھا, مطلب یعنی کہ کافی رونق رہتی ہے اعتکاف کے دوران, ماشاءاللہ کافی لوگوں کا آنا جانا, سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. مساجد ماشاءاللہ بھری ہوتی ہیں, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اب چونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. جی جی, تو ابھی جس جگہ ہم رہ رہے ہیں جی, یہاں پر اتفاق سے ہمارا واکنگ ڈسٹینس پہ مسجد ہے. اچھا, وہ مسجد باقاعدہ عمارت نہیں ہے, وہ ایک شاپنگ سینٹر تھا, اس کا انہوں نے 2 ہال لے کے اسے مسجد میں کنورٹ کر دیا. صحیح صحیح. لیکن عالم یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کو جگہ نہیں ملتی پارکنگ کی. اچھا, تک لائن لگی ہوتی سڑکوں پر بھی, ماشاءاللہ بھرا ہوتا ہے. اور تراویح میں بھی رات کے وقت بھی ایک آپ کو کار یعنی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملے گی. زبردست زبردست زبردست. تو حسن بھائی شاپنگ کا کیا معاملات ہیں, کیا آپ نے شاپنگ وغیرہ کر لی عید کی؟ کتنے کپڑے پہنتے ہیں, کتنے جوڑے, 3 دن الگ الگ یا ایک ہی میں 3 دن نکل جاتے ہیں؟ بھائی بات یہ ہے دیکھیے کہ ایک خاص عمر میں آنے کے بعد جی جی آپ کو زیادہ پہننے کا شوق تو رہتا نہیں. اچھا, آپ ظاہر ہے کہ اچھے نئے کپڑے پہننا ظاہر ہے ضروری ہے, تو جو اگر کوئی چیز اویلیبل ہوتی ہے جی جی, وہ آپ پہن لیتے ہیں. اصل تو ہوتا ہے بچوں کا, لیکن یہاں پر بچوں کو بھی وہ اتنا شوق نہیں ہے. اچھا, پاکستان میں اصل میں ماحول ڈیفرنٹ ہوتا ہے. پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھا دیکھی, بھائی پڑوس میں بچے کوئی خرید کے لائے, انہوں نے اپنے دوست کو دکھایا کہ دیکھو میں یہ شلوار سوٹ لے کے آیا ہوں. صحیح. تو وہ دوست جا کے اپنے والد سے شکایت کرتا ہے کہ دیکھیں جی میرے پاس تو ہے نہیں. تو وہاں پر ایک چین بنی ہوئی ہے جو شاپنگ کی, تو وہ بازار میں بچے انوالو ہو جاتے ہیں, صحیح, عورتیں انوالو ہو جاتی ہیں, مرد بھی پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں. صحیح. یہاں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ لائف تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اب یہاں مطلب یہ کہ اب تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ کچھ سالوں سے چھٹی ہونے لگی ہے, جیسے اسکولوں کی چھٹی ہے کل. اچھا, یعنی عید کے دن آئی مین. اچھا, لیکن دفاتر تو کھلے ہوئے ہیں. صحیح. تو اب ظاہر ہے کہ اب جس نے دفتر جانا ہے وہ تو دفتر سے تیار ہو کے چلا جائے گا, وہ تو شام کو آئے گا. صحیح صحیح. تو اس لیے وہ چیزیں نہیں ہوتی جو پاکستان میں نظر آتی ہیں آپ کو. صحیح. پاکستان میں تو چھٹی ہوتی ہے 4 دن آپ کو ویسے ہی ملتے ہیں, 4 دن 5 دن, اور بعد میں 2-3 دن ہم ویسے ہی ڈنڈی مار دیتے ہیں. صحیح. تو پاکستان میں رونقیں زیادہ ہوتی ہیں. صحیح. لیکن یہاں بھی آپ کو سارے کام ہوتے ہیں آبویسلی. عید والے دن تیاری ہے,
پکوان تیار ہوتے ہیں، لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، آپ جاتے ہیں اپنے بچوں کے پاس، صحیح تو صحیح، وہ تمام چیزیں کھانے وانے وہ اسپیشلی تیار ہوتے ہیں. بالکل بالکل، لیکن وہ جس طرح میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ رونق نہیں ہے جو پاکستان میں یا اپنے علاقے میں ہوتی ہے. صحیح صحیح. اچھا حسن بھائی، کچھ پاکستان نیوزی لینڈ کے ٹور پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں. 2 میچ پاکستان ہارا، پھر ایک میچ بہت زبردست جیتا، اور جس میں پاکستان نے T20 کا ایک ریکارڈ بھی بنایا، 44 گیندوں پر 100 رن. اور اس کے بعد پھر جو میچ تھا، تو آپ کیا اس ٹور پہ کیا کہیں گے پاکستان کے؟ دیکھیے جیت بڑی اچھی چیز ہے، اور ظاہر ہے جیت کی خوشی ہوتی ہے، اسے منانا بھی چاہیے. لیکن میں کئی جگہ میں نے کل تبصرے کیے جو ہماری جیت تھی، اور میں بہت انتھوزیاسٹک نہیں تھا. بڑے لوگوں نے اعتراض بھی کیا، مجھے بلکہ ایک دو دوست فون آئے، ایک دو جو فینس ہیں ان کے بھی فون آئے کہ جی آپ نے اس خوشی کا اظہار نہیں کیا. میں نے کہا دیکھو میں ایک بات اپنے تبصروں میں کہتا رہا کہ جی اصل پتہ آپ کو چلے گا اگلے 2 میچوں میں. صحیح. دیکھیے وہ 1 آف میچ جیت جانا ٹھیک ہے، وہ حسن بھی بہت اچھا کھیلے، انہوں نے ریکارڈ قائم کیا فاسٹسٹ سینچری کا. صحیح. لیکن مجھے تھوڑے سے اعتراضات تھے. اچھا. وہ یہ تھے، ایک دیکھیے ہر کام کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. صحیح. آپ اس کی مثال چلے میں اس طرح دیتا ہوں آپ کو کہ جیسے ایک براڈ کاسٹر ہے، جی جی، آپ کسی ایک شخص کو اچانک لا کے بٹھا دیں، جی جی، وہ بول تو لے گا. صحیح. لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ جی ہر ماحول میں، ہر جگہ، ہر سبجیکٹ پہ وہ بولنے کے قابل ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا. صحیح صحیح. اسی طرح کرکٹ کا یہ ہے کہ پلیئر ٹھیک ہے، یہ 1 آف آپ نے ایک اننگ کھیل لی، پچ کمپیریٹیولی زیادہ سیدھی پچ تھی، بیٹنگ پچ تھی. صحیح. اس پہ گیند موو نہیں ہو رہی تھی. صحیح. تو آپ کے وہ ظاہر ہے کہ اس میں تکے لگ گئے، کیونکہ حسن ٹھیک ہے ٹیلنٹڈ پلیئر ہے، بہت اچھا کھیلتا ہے، لیکن ٹیکنیک ٹھیک نہیں ہے. اچھا. جو پیر دیکھیے کرکٹ میں ہوتا ہے پیروں کی موومنٹ. صحیح. یہ ہوتا ہے کہ آپ گیند پہ نگاہ رکھیں کہ گیند آ کہاں رہی ہے. صحیح. اس کے بعد ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے کہ گیند کے آپ قریب رہیں. صحیح. گیند جسے کہتے ہیں کہ اوے فرام دا باڈی آپ گیند کو نہ کھیلیں. صحیح. تو وہ ان میں کمیاں اور خامیاں موجود ہیں. اچھا. اور وہ اس دن تو پتہ نہیں چلی کیونکہ ایک ویو آئی، اور چونکہ شو میں پریشر پڑ گیا نیوزی لینڈ پہ، ان کے بالر بھی بھوکرا گئے. پھر آپ کو چونکہ پچ سیدھی تھی، گیند موو نہیں ہو رہی تھی، تو آپ نے جہاں شاٹ لگایا وہ لگ گیا. صحیح. اب اس پچ پہ آپ ایکسپوز ہو گئے. صحیح. اس پیچ پہ دیکھیں وہی حسن نے اسی طرح کا شاٹ کھیلنے کی کوشش کی، وہ آؤٹ ہو گئے. صحیح. اس لیے کہ اس گیند میں موومنٹ تھی. اچھا. تو کھلاڑیوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اصل چیز ہے ہمارے یہاں ایک بڑا غلط رواج یہ ہے جی جی کہ ہم 1 منٹ میں بندے کو آسمان پہ پہنچا دیں گے، ہیرو بنا دیں گے. صحیح. اور دوسرے لمحے اس کو زمین پہ گرا کے زیرو کر دیں گے. صحیح. بات یہ ہے بڑا بیٹسمین بڑی مشکل سے ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے اس میں. صحیح. اگر آج حنیف محمد کا نام ہے، سر ڈان بریڈمین کا نام ہے، تو ان کو برسوں لگے. اور اس کے بعد انہوں نے ثابت اس طرح کیا کہ جب تک وہ کھیلتے رہے جی جی ان کی فارم کبھی گری نہیں، ہمیشہ انہوں نے ٹیم کے لیے اسکور کیا. صحیح. صحیح. اب اگر ایک بندہ ایک ہی نہیں کھیلے اور اس کو آپ بڑے بڑے پلیئر سے وہ کرنے لگے کہ جی دیکھیں جی ہمارے پاس یہ پیدا ہو گیا، وہ پیدا ہو گیا، اس سے لڑکی کا بھی دماغ خراب ہوتا ہے. صحیح. توقعات بھی بہت بڑھتی ہیں. صحیح. اور اصل چیز پہ آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے. صحیح. تو جیسا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ول کم بیک ویری اسٹرانگلی، وہ پروفیشنل سائیڈ ہے. صحیح. آپ دیکھیے انہوں نے اڑا کے رکھ دیا آپ کو، 105 پہ انہوں نے ڈھیر کر دیا آپ کو. صحیح بات ہے. بالکل بالکل حسن بھائی، آپ نے بالکل صحیح کہا. اور حقیقت میں کچھ اسی طرح کی صورتحال رہی جو آخری ابھی چوتھا ون ڈے ہوا، اس میں سیریز بھی نیوزی لینڈ جیت گیا ہے. ایک ون ڈے باقی بھی ہے، ایک T20 باقی بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی ٹیم ابھی بہت زیادہ نئی ہے، اور اس میں کافی گنجائش ہے کہ وہ سیکھنے کی بھی اور ٹیم کو بہتر کرنے کی بھی. دیکھیے بات یہ ہے، خیر سیکھنے کی گنجائش تو ظاہر ہے کہ آپ بہت بڑے کھلاڑی بھی ہو جائیں جب بھی ہوتی ہے. صحیح. اور ہونا بھی چاہیے. صحیح. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم پچھلے 2-3 سال سے جی ہمارے یہاں ٹیم سیاستیں شروع ہو گئیں، توڑ پھوڑ شروع ہو. ابتدا وہاں سے ہوئی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک سیٹ ٹیم کی آتی ہے. صحیح. آپ نے 2017 میں چیمپئنز ٹرافی جیتی. صحیح. سرفراز آپ کے کپتان تھے. صحیح. اور سرفراز کا شاید بڑے کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ سرفراز نے 13 سیریز مسلسل جیتی T20 کی. واہ.